آپ کی سلامتی ہو۔ یہودی سال کے مہینوں کے نام درست تلفظ اور وضاحت کے ساتھ۔ یہودی سال کے پہلے مہینے کا نام ہے ابیب۔ خروج اور استثناء کی کتابوں میں اس سے مراد ابیب ہے۔ نہمیہ کی کتاب میں اسیری کے بعد کا نام نیسان درج ہے۔ یہودی لوگ اسی مہینے میں عید فصح مناتے تھے۔ یہودی سال کے دوسرے مہینے کا نام ہے ایار۔ ایار غیر بائبلی نام ہے۔ کتاب مقدس میں اس دوسرے مہینے کا نام زیو درج ہے۔ اس مہینے میں وہ یہودی عید فصح مناتے تھے جو نیسان مہینے میں عید کے موقع پر سفر میں ہوتے یا ناپاک ہونے کے باعث عید نہیں منا سکتے تھے۔ تیسرے مہینے کا نام ہے سیوان۔ اس مہینے میں عید فصح کے 50 دن بعد عید پینتیکوست یعنی عید خمسین منائی جاتی تھی۔ چوتھے مہینے کا نام ہے تموز۔ حزقییل چوتھے باب کی 14ویں آیت میں تموز لکھا ہے۔ اس مہینے میں کوئی یہودی عید نہیں ہوتی تھی۔ پانچویں مہینے کا نام ہے آب۔ کتاب مقدس میں اس مہینے کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ چھٹا مہینہ ہے الول۔ نہمیہ چھٹے باب کی 15ویں آیت میں اس مہینے کا بیان ہے۔ اس مہینے میں یہودی سرزمین پر انگور، انجیر اور انار پک جاتے تھے۔ ساتویں مہینے کا نام ہے اتانیم۔ سلاطین کی پہلی کتاب 8ویں باب کی 2 آیت میں اس مہینے کا ذکر ہے۔ اس کا اسیری کے بعد کا دوسرا نام تشری ہے۔ اس مہینے میں یہودی لوگ نرسنگوں کی عید، یوم کفارہ اور عید خیام مناتے تھے۔ 8واں مہینہ ہے بول۔ یہ سلاطین کی پہلی کتاب چھٹے باب کی 38ویں آیت میں اس مہینے کا ذکر موجود ہے۔ اس کا دوسرا نام مرحشوان ہے۔ اس میں کوئی یہودی عید نہیں ہوتی تھی۔ یہودی کیلنڈر کے 9ویں مہینے کا نام ہے کسلیو۔ نہمیہ پہلے باب کی پہلی آیت میں اس مہینے کا ذکر ہے۔ مکابیوں کے زمانے میں اس مہینے میں ہیکل کی عید تجدید کا آغاز ہوا۔ 10واں مہینہ ہے تیبت۔ آستر کی کتاب کے دوسرے باب کی 16ویں آیت میں اس مہینے کا ذکر آتا ہے۔ 11واں مہینہ ہے سبات، اور یہ زکریا نبی کے صحیفے کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں درج ہے۔ 12ویں مہینے کا نام ہے ادار، اور یہ عزرا چھٹے باب کی 15ویں آیت میں درج ہے۔ آستر کے زمانے میں اس مہینے میں یہودیوں کی عید پوریم کا اجرا ہوا۔ ادار ثانی۔ یہودی کیلنڈر اسلامی کیلنڈر کی طرح ایک قمری کیلنڈر ہے۔ یہودی لوگ شمسی کیلنڈر کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی غرض سے 19 سال میں 7 دفعہ اس مہینے کا اضافہ کرتے ہیں۔